جس سیٹ پر ہے، جس دفتر میں ہے، جس محکمے میں ہے، جس علاقے میں ہے، جس جگہ پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ ہاں، جانا ہے جانا ہے جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت، کیا مطلب؟ بس جنازے کی نماز تیار ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ ہاں، یہ بڑی قیمتی زندگی، بڑی قیمتی زندگی، اور دوبارہ نہیں ملنی۔ ہاں، جا رہی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی۔ ہاں، اب یہ جو بوڑھے ہو گئے چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، نہ، نہیں ہو سکتا۔ جوانی آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ عقل مند کون؟ من اقیس الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عاقبت اندیش، سمجھدار، دور کی سوچ رکھنے والا، انجام کو دیکھ کر چلنے والا کون؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت کی کثرت سے تیاری کرے، یاد بھی رکھے تیاری بھی کرے، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، دنیا کی سعادت انہی کے ہاتھ، آخرت کی شرافت سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ یہ ہیں، موت کو یاد رکھو بھائی، موت خاتمہ نہیں ہے، انتقال دنیا سے آخرت، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی۔ موت کا کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع، جو غیب میں تھا سامنے آ گیا، جو سامنے تھا وہ غیب میں چلا گیا۔ ہاں، موت کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ کیا غریب امیر، کیا سردار، کیا پڑھا لکھا ان پڑھ، ہاں، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی زوردار ایسی زوردار، آپ نے فرمایا جنت کی کوئی نعمت اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے، کتنی؟ اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھے۔ اور خدا نخواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ایسی خطرناک ہے کہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور فرمایا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں، سب کامیابی کی تلاش۔ یہ جتنی بھی دوڑ ہے، یہ جتنی بھی محنت ہو رہی، کس لیے کہ کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں ناکامی سے بچ جاؤں۔ اللہ بھی چاہتے ہیں بندہ کامیاب ہو جائے، اللہ بھی چاہتے ہیں بندہ ناکام ہو جائے۔ ماں باپ کو جتنا اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق۔ ہاں، ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان جہنم سے بچیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان کامیاب ہو جائیں، یہ سارے انسان ناکامی سے بچ جائیں۔ ہاں،
انبیاء کی محنت کا میدان وہ لوہا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پلاسٹک نہیں ہے. انبیاء کی محنت کا میدان انسان انسان انسان. ہاں اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائی: خیر البریہ، کائنات کی بہترین چیز، شر البریہ، کائنات کی بدترین چیز. انسان بنتا بھی ہے، انسان بگڑتا بھی ہے. انسان اچھا انسان بنے، انسان اچھا انسان بنے، یہ انبیاء کی محنت ہے. یہ سارے انسان جہنم سے بچے. سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے، ہر انسان کی ہدایت ہے. کھانا، پانی، لباس، یہ سب ضرورتیں ہیں. نہ ملی، کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا، ہوا بند ہو گئی سانس کی، تو کیا ہوگا؟ زیادہ مر جائے گا. لیکن اگر بہترین کھانے، بہترین لباس، بہترین رہائش، بہترین مکان، لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے. وہ ہدایت کا نور دل میں آتا ہے کہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، دنیا سب دھوکہ نظر آئے. جہاز اوپر جاتا ہے، یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں چیونٹیاں نظر آتی ہیں، یہاں کے بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے پلازے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آئے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے یہ سب دنیا دھوکہ نظر. یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو کھیل تماشا. کیوں کہ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ فرما رہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. ہاں یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. پتہ نہیں کب آنکھ کھولی، پتہ نہیں کب آنکھ کھولی. ایک آدمی سودا کر رہا ہے، خواب میں کوئی چیز بیچی اس نے اور کہا کہ دیکھو میں اس کے جو ہے نا 7,000 لوں گا، 7,000 لوں گا. اب وہ جو خرید رہا ہے، اب یہ خواب ہے، اب وہ جو خرید رہا ہے وہ کہتا ہے: نا بھائی میں تو 6,000 دوں گا بھائی. اب اس نے 6,000 نکالے اور اس کے سامنے کر دیے: لو بھائی 6,000 لے لو. اور نہ بھائی 7 لوں گا، 7 پورے کرو پھر لوں گا. اور یار 6 لے لو، یہ 6,000 لے لو. اب نہ بھائی 7 لوں گا میں تو. اب 6 اور 7 میں بات اڑ گئی. اتنے میں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کی، کہتا: اچھا بھائی 6 ہی دے دے. اب کہاں سے دے دے؟ وہ تو خواب تھا، ختم. ہاں یہ دنیا خواب ہے. ہاں یہ دھاگا وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس جیسے اس دھاگے کے ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے. بھائی اتنی دنیا کی زندگی واقعی. ہاں یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا ہے، اور یہ تو غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے دنیا سب دھوکہ نظر آئے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ نے جنت بنائی، جنت، اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جنت کا شوق. ہاں ایک صحابی نے عرض کیا: حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور شوق ہے نا. جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں پوچھتا ہے: موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پھل کیسے ہیں. تو صحابہ کا شوق جنت. تو جنت کے بارے میں سوالات کہ جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں ہوگا. اللہ کے نبی کہ ہاں ہوگا. حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب ہمارا ذہن کہاں تک چلے؟ 2 کلو، 4 کلو، 10 کلو. آپ نے فرمایا: کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینے تک کوا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہو. ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے گا، موت کی تیاری میں لگ جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا: حضور مجھے نصیحت فرمائیں. اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ میرے لیے. ہاں اور میں نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری. ہاں
سکتا ہے آخری دن ہو، آخری مہینہ ہو، آخری ہفتہ ہو، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری میں لگتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے۔ ہاں، کامیابی ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، ہدایت مل جائے۔ تبلیغ، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اجتماع، یہ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی، ہاں، یہ پیغام، یہ پیغام، یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ ہاں، تبلیغ میں کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس، اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ ہم کون ہیں، ہم